دوستوں سے جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, چراغاں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی. شہباز شریف کی قسمت میں اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا معاملہ. نواز اپنی ذمہ داریاں جو ہے پوری کر رہا ہے. اس کو مختلف طریقے سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ عرض مقدس کے لیے پاکستان وہاں چلا گیا ہے, کہیں پاکستان کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, کہیں لفظ فل اسپیکٹرم یوز ہو رہا ہے, کہیں ایک ڈیٹرنٹ یوز ہو رہا ہے. $1.5 ٹریلین قطر نے اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا اور ایک میزائل نہیں فائر ہو سکا. لیکن جو ہوسٹ کنٹری تھا, مثال کے طور پر جرمنی اگر تھا, تو جرمنی میں اگر نیوکلیر ویپنز امریکہ نے ڈپلوائے کیے تو کنٹرول تو بہرحال امریکہ کے پاس ہی تھا. شریف کی پارٹی, آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ان دوستوں کو عام معاملے کی سمجھ بھی 1.5-2 ہفتہ بعد آتی ہے, انہیں عدالتی فیصلوں کی سمجھ 5-4 دن بعد میں آتی ہے. ان کو آپریٹ کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی مینٹیننس کرنا, ان کو چلانے کا استعمال کرنے اختیار, وہ سارا امریکہ کے پاس ہی رہا. تو اس وجہ سے اس میں ایک پروویژن ضرور ہے. یہ تو پھر ایک انتہائی انٹریکیٹ اور پیچیدہ معاملہ ہے. ان بیچاروں کو اس کی 1 سال تک سمجھ نہیں آنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں. ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک پروویژن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس میں ایک راستہ ہے کہ نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ میں بھی ایٹمی ہتھیار آ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کے 70-80% سینسبل لوگ تھورولی اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے بظاہر یہ ایک بڑی اچیومنٹ کر کے اپنے آپ کو خامخواہ ایک مشکل میں پھنسا لیا ہے. مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا ہم کبھی حصہ نہیں تھے. ہم نے اپنے آپ کو اس میں گھسیڑ تو لیا ہے, لیکن اس کے مضمرات ہوں گے, اس کی ریمیفیکیشنز ہوں گی, اس کی آفٹر میتھ ہوگی جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جا رہا. ہمارا ڈیفنس پاسچر تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا تک محدود تھا. بھارت کے جواب میں ہم نے اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ بنایا. نیوکلیئر ویپن کا مقصد ڈیٹرنس تھا اور پوری دنیا نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا. اب سعودی ترجمان نے اس معاہدے پر گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس میں تمام چیزیں کورڈ ہیں انکلوڈنگ نیوکلیئر. رہی صحیح کسر ہمارے ڈیفنس منسٹر نے نکال لی. مجھے اپنے ڈیفنس منسٹر کی بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہے, ان کی JD کیا ہے, جاب ڈسکرپشن ہے کیا, ماں سوائے اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑنے کے, کنٹروورشل باتیں کرنے کے, مختلف محکموں کے لیے, مختلف پارٹیوں کے لیے, لوگوں کے لیے, حکومتوں کے لیے, سٹیزنز کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے کے علاوہ موصوف کرتے کیا ہے. مطلب انہوں نے ایگزیکٹلی تو یہ نہیں کہا, لیکن لبے لباب یہی تھا کہ سعودی عرب کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہماری ہر چیز, تن من دھن, حتیٰ کہ نیوکلیئر بھی ان کے ڈسپوزل پر ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے کہ نیوکلیئر کو اس میں شامل رکھا گیا ہے, ورنہ یہ دونوں طرف سے غلطی نہ ہوتی. اس لیے چونکہ دونوں طرف سے کہا گیا اس لیے یہ غلطی نہیں ہے. اب اس کو ڈائریکٹ تھریٹ کے طور پہ تل ابیب لے گا, اسرائیل لے گا, اور آنے والے دنوں میں وہ امریکہ, فرانس, برطانیہ, انڈیا, ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہدف تنقید بنائے گا, اور وہ تمام اقدامات کرے گا کہ جن کے تحت پاکستان کو ڈی فینگ کرنے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. یہ خواب کوئی نیا نہیں ہے, یہ انہوں نے بہت پہلے سے دیکھ رکھا ہے. 1987 میں جب وہ کوہوٹا پر حملہ کرنے لگے تھے تب سے ان کے عزائم اور ارادے یہی ہیں. لیکن ہمارے اس ایگریمنٹ نے اس ارادے پر عمل درآمد کو ایکسلریٹ کر دیا ہے, تیز کر دیا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں, لیکن وہ اس ڈگر پر اب چلیں گے ضرور. اب اس کا ڈائریکٹ رزلٹ آپ کو کل نظر آ گیا ہوگا. UN میں پاکستان نے بڑی محنت کر کے, کوشش کر کے, تیاری کر کے ایک ریزولوشن موو کی اگینسٹ BLA کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. چنانچہ یونائٹڈ نیشنز اس کو ایک ٹیررسٹ تنظیم قرار دے. اینڈ وی ور دس کلوز
یہ معاملہ آلموسٹ ہو چکا تھا، کیونکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہلے ہی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے چکا ہے۔ لیکن ذرا منافقت ملاحظہ فرمائیے یو ایس اے کی، اس کے حلیفوں کی، کہ یکسر یو ٹرن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ویٹو کر دیا ہے۔ اب اس ویٹو نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک یہ کہ اس ایگریمنٹ نے پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں شاک ویوز بھیجی ہیں۔ تل اویو کی پریشانی واشنگٹن ڈی سی، لندن اور پیرس تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہولناک ہے، زیادہ پریشان کن ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ میں گزشتہ کئی ماہ سے کرتا چلا رہا ہوں کہ بی ایل اے اور اس جیسی بے شمار تنظیمیں بلوچستان میں جو کچھ کرتی چلی آ رہی ہیں، ان کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کی خواہش ایران میں رجیم چینج کرنا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کرنا بذریعہ میزائل، بذریعہ ایئر فورس بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اگر ان کا کنٹرول نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے پاس ہی ہو، رائٹ، مطلب پاکستان چونکہ نان این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے تو ہماری لیے سچویشن اور مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ایک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے لیے جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپنز دوسرے ممالک میں ڈپلوائے بھی کیے۔ صحیح۔ اب یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس لائک پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس، اٹس لائک جمپنگ دا گن۔ ابھی بہت جلدی ہے ان معاملات میں، اس قسم کی صحیح۔ گفتگو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ میرے اپنے خیال میں جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ایگریشن کو ڈیٹر کر سکیں، اور ہم نے ماضی میں کیا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صورتحال واقعی ڈیولپ ہوگی، یہ اب ڈیٹیل تفصیل کی باتیں ہیں، اس صحیح۔ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ فوکس رکھنا ہے کہ اصل دیکھیے جو معاملہ ہے نا، یہ آپ ذرا سوچئے، پاکستان نے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کی۔ اصل تو دیکھیے جو ہے نا ڈپارچر جو ہے سعودی عرب کی جانب سے ہوا ہے۔ جی، سعودی عرب نے ایک بہت کھل کے ایک ایسا اقدام لیا ہے جس کی توقع شاید ہم نہیں کر رہے تھے، اور میں ابھی بھی تھوڑا سا حیران ہوں کیونکہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات بڑے زبردست جا رہے تھے، بالکل بالکل۔ اور سعودی عرب کو یہ جو اس نے اقدام لیا ہے، اس نے ایک لحاظ سے بھارت کو یہ بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لوگ پاکستان کو اس میں شاباش دے رہے ہیں، میں سعودی عرب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر ہاں جی، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہماری کیپیبلٹی، ہماری جو بھی ملٹری صلاحیتیں ہیں یا کیپیبلٹیز ہیں، وہ ہم پہلے بھی سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اب بھی بالکل۔ کریں گے اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ریسپانس کل آیا تھا نا، پرسوں 17 کو تو 18 کو جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس ڈیولپمنٹ کا معلوم تھا، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کی امپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، اور انہوں نے یہ ویسے ہی کہہ دیا۔ کل ان کا ریسپانس تھا کہ کل پریس بریفنگ تھی منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز، انہوں نے کہا کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے ہماری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھے گا۔ اب ان کو خطرات لاحق ہو گئے نا کہ یار یہ تو بہت بڑا سعودی عرب نے کام کیا ہے کہ پاکستان کو اب کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔